نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ پھر اگر وہ بات آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سارا کا سارا حکم اللہ کا باقی رہ جائے، دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ بات آ جائیں تو کسی پر کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ بدلہ یعنی مقابل حرمت والے مہینے کے اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ خرچ کرو اپنا مال اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے قتال کا حکم تھا، اور جو نوا حکم جس کو کہا تھا جہاد و قتال، یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد اور قتال ممنوع تھا، اور اس وقت حکم یہ تھا کہ کفار کے تکالیف پر ایذاؤں پر صبر سے کام لیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں قتال کا حکم یعنی کفار کے سے جہاد سے متعلق جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی۔ بعد میں فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے۔ بہرحال اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے، یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو جہاد کے یعنی جہاد کا جو حکم نازل ہوا تھا تو پہلی آیتیں جو نازل ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ اس آیت میں صرف حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر قتال کے لیے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور اسی طریقے سے مذہبی لوگ جو اپنے مذہبی مشاغل میں مصروف ہیں، دنیا سے یکسو ہو کر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے پادری وغیرہ، راہب ان کے جو ہے، اپاہج اور معذور لوگ وغیرہ، یہ سب اس سے خارج تھے، یعنی ان لوگوں سے تم نہ لڑو۔ یا اسی طریقے سے کافروں کے ساتھ جو لوگ ملازم ہیں، ان کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں اور وہ جنگ میں عام طور پہ شریک نہیں ہوتے، تو تم بھی ان کے ساتھ جنگ مت کرو۔ ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ حکم آیت کا صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کریں، اور مذکورہ قسم کے جو افراد ہیں جو میں نے ابھی جن کا ذکر کیا یہ قتال کرنے والے نہیں ہیں عام طور۔ اس لیے فقہاء رحمہ اللہ نے بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی یا مذہبی آدمی کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہو جائے یا مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے کافروں کی، تو ایسی صورت میں ان کا قتل جائز،
جب تک وہ آپ کے مقابل نہیں آتے، آپ سے نہیں لڑتے، تو آپ بھی نہ لڑیں، ان کو نہ ماریں۔ لیکن اگر وہ کافروں کی طرف سے یا تو جہاد میں قتال میں شریک ہو جائیں یا پھر ان کی مدد کریں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو مارنا بھی جائز ہوگا۔ یہ وہ ہدایات ہیں اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام طور پر ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ جب تم جاؤ تو بوڑھوں کا خیال رکھو، بچوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو، اور انہیں بلا وجہ قتل نہ کرو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، عورتوں کے قتل سے اور بچوں کے قتل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اور دوسری بات روایت میں آتا ہے کہ کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید ابن ابی سفیان کو ملک شام بھیجا تھا تو ان کو بھی یہی ہدایات انہوں نے جاری فرمائی تھی۔ ولا تعتدوا کا لفظ بھی یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی ان کے بوڑھے بچوں کو، عورتوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ، اب بات یہ تھی کہ اگلا حکم یہ تھا کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور عمرہ قضا کے لیے صحابہ کرام جب تشریف لائے تھے تو ان کے دل میں اشکال پیدا ہوا تھا کہ ایک تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے، پھر یہ کہ اگر وہ ہم سے قتال کریں تو ہم کیا کریں۔ تو اس طرح کا صحابہ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی لڑو، ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ وہ تم سے نہ الجھے تم بھی مت الجھو۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو اب چاہے حرمت والا مہینہ ہو، چاہے حرم کے اندر ہو معاملہ، یعنی حدود حرم میں، تو تب بھی جب اگر وہ الجھیں گے تو تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو، انہیں قتل کر سکتے ہو۔ بلکہ انہوں نے چونکہ تمہیں مکے سے نکالا تھا، اگر ممکن ہو تو تم بھی انہیں مکے سے نکال سکتے ہو، یعنی اس حد تک جو ہے وہ شریعت نے حکم دیا۔ یعنی اگر تمہاری قدرت میں ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو چونکہ مکے سے نکالا، تم بھی ان کو مکے سے نکال دو۔ اور ساتھ میں مسلمانوں کو چونکہ پہلے قتل سے منع کیا گیا تھا ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے، بلکہ صبر کی تلقین کی گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ شاید کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے۔ اس خیال کے ازالے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ ہے، لہذا اگر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ وہ فتنہ کیا تھا؟ اپنے شرک و کفر پر جمے ہوئے تھے، مسلمانوں کو ادائے عبادت اور حج سے روکتے تھے، اس سے زیادہ سخت جو ہے فتنے کی بات اور کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حرم شریف میں انسان تو کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو مدافعت میں قتل کرنا جائز، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اور اس پر جمہور فقہا کا اتفاق بھی ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی خلاصے کے طور پر جو میں نے عرض کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور حکم صرف اللہ کا باقی رہ جائے، بس یعنی اس وقت تک قتال و جہاد کرنا ہم پر ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرما دیا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر، ہاں اگر ظلم کریں تو پھر تم بھی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہاں یہ بھی دیا
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں پر جہاں زکوٰۃ لازم ہے، صدقہ دینا ہے، اسی طریقے سے جہاد کے اندر مال خرچ کرنا یہ بھی مسلمانوں پر ہے. یعنی صرف زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے حقوق ہیں مال میں کہ جو مسلمانوں پر ہیں کہ اگر موقع آ جائے جہاد کا تو اس جہاد میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. تو یہ مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو یہ بات پتہ چل گئی کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں مسلمانوں کے مال پر. بعض حضرات صرف زکوٰۃ جب دے دیتے ہیں پھر اپنے مال کو روک لیتے ہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دی بھائی، اور ضرورت کی جگہ پر پھر بھی خرچ نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کر بھی چکے ہیں پھر بھی آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کوئی عزیز بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، یا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یا اسے کوئی ایسی ضرورت ہے، تو پھر چاہیے کہ اپنے مال سے خرچ کریں. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے کے بس خالی ہو کے بیٹھ گئے کہ جی ہم نے تو جو ذمہ داری سے ادا کر دی. بھائی اگر ضرورت ہے تو پھر ضرورت کو دوسرے مال سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اچانک آ جانے والی بیماری یا دیگر ضروریات آدمی اپنے بچوں پر بھی تو خرچ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان پر، ضرورت مند پر ہم خرچ کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اور اس کو اضافہ فرمائیں گے اس میں. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ دائمی طور پر فرض نہیں ہے، جب کبھی ضرورت پیش آئے تب یہ کام کر لو. اس میں کوئی نصابی جتنی اپنی تم دے سکتے ہو وہ دے دو، نہ کوئی نصاب ہے نہ مقدار ہے، کچھ مقرر نہیں کیا گیا. البتہ جب جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا یہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں. دیکھیے جنگ تبوک کے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے باقاعدہ جو ہے وہ مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی، اور یہی موقع تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے اونٹ جو ہے وہ لا کے پیش کیے، اور اسی طریقے سے بار بار آپ نے لا کے ان کو دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے لا کر اپنے مال کو خرچ کیا. البتہ اگلی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنی جان کو اپنے اختیار سے ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں. مفسرین کے اس سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں، اختلاف ہے. البتہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں ہے، سبھی مراد ہو سکتے ہیں. یعنی جتنے بھی اقوال اس سے مراد لیے ہیں فقہائے کرام نے، تو ایسا یہ نہیں ہے کہ تضاد ہے، تضاد نہیں ہے. بعض حضرات نے تو یہاں تک فرمایا کہ خودکشی حرام ہے وہ اسی سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کے آدمی پٹڑی پہ بیٹھ گیا ریل گاڑی، مرے گا نہیں تو کیا ہوگا، گاڑی کے نیچے خود اپنے آپ کو دے دیا، تو یہ خودکشی بھی اسی لیے حرام ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں لینے کا بھی حق نہیں ہے. وہی جب لے گا، جب تک اللہ تعالیٰ جان نہ لے تو کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے. بعض اوقات زہر کھا کے مر جاتے ہیں، بعض اوقات کو خدا نہ کرے جو ہے دوائی وغیرہ ایسی استعمال کر لی، مچھر مار دوا یا دیگر کھٹمل مار دوا پی لی، اور نیندی گولیاں مقدار سے زیادہ کھا لی، اور بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، کسی مینار سے گر کر خودکشی کر لی. یہ بہت ساری صورتیں اس سب میں شامل ہیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہو، یقین ہو کہ ہم کسی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو جان بوجھ کر خواہ ان سے نہ اڑیں پھر. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر ان سے لڑیں گے تو ہمیں شکست ہوگی، ہم قدرت نہیں رکھتے ان سے لڑنے کی، تو ایسی صورت میں بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے انسان. دیکھیے شریعت نے انسانی ضرورت کا ہر حال میں خیال رکھا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے وہاں تک شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. تو بہرحال یہاں یہ بات بتا دی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی اور اس کی تفسیر کو ہم بخوبی جانتے ہیں.
یعنی جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا، قوت عطا فرما دی، تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے وطن میں رہ کر ہم عبادت کریں گے، اپنے مال و جائیداد کی، باغات کی خبرگیری کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو گویا جہاد نہ کرنا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہو گئی، صرف یہی نہیں کہ جہاد کرنے میں ہلاکت ہے، جہاد نہ کرنا، اپنے مال کی خبرگیری میں مصروف ہو جانا، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ ضرورت ہے لیکن تم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو، اپنے باغات کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہو، خبرگیری میں لگے ہوئے ہو، اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تو حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ بات سمجھی تھی کہ اب ہمیں اپنی عبادت گھر میں رہ کے کرنی چاہیے، ضرورت نہیں ہے جہاد کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی قیامت تک جہاد قائم رہے گا، جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ البتہ جن پر فرض ہے وہ جائیں گے، اب اس کا فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ میں خود تو اپنے طور پہ فیصلہ کر لوں کہ مجھ پہ جہاد فرض ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ امیر جو مجاہد ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، حکومت وقت کرے گی کہ اس وقت جو ہے جہاد فرض ہے یا نہیں ہے۔ البتہ جو وہاں کے علماء صلاح ہے وہ سلسلے مشورے کریں گے، اور جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز فرض ہے تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اسی طریقے سے جہاد سے بھی پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جب فرض کفایہ ہو تو یہ ایسے ہی جیسے نماز جنازہ، اگر ساری مسجد نے نہ پڑھی، کچھ لوگوں نے پڑھ لی، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جہاد فرض کفایہ کے طور پر ہے تو کچھ لوگ اگر شریک ہو گئے تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ تو اس آیت میں بہرحال یہ بھی، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ترک جہاد میں بھی ہلاکت ہے۔ بعض اوقات جب آدمی، جیسا ترکیوں کے بارے میں کہا گیا تھا، ترک بیمار، تو پیچھے ہٹ گئے تھے، جہاد نہیں کیا تھا، تو آج تک وہ ترک کی بیماری مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اگر جہاد کرتے تو شاید انہیں شکست نہ ہوتی۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، اس لیے آدمی جہاد سے جان نہ چھوڑائے، اگر فرض ہو جائے تو پھر اس میں حصہ ہے۔ اور دل میں تمنا تو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، یعنی یہ بات کہ بھئی ہمارے دل میں کبھی خیال بھی نہ آئے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ یہ تیاری ہر وقت ہونی چاہیے کہ اگر موقع آیا تو انشاءاللہ ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر، کیونکہ اللہ نے ہماری جانوں کو سودا کر رکھا ہے، ہم نے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے بدلے میں جنت رکھی ہے اور کہا کہ تم جان خرچ کرو، ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ہمارے مال اور ہماری جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، فیقتلون ویقتلون، قتل بھی ہوتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، دونوں باتیں۔ جب آدمی جہاد کرتا ہے تو دوسرے کو مارتا بھی ہے، اور کبھی دوسرے سے قتل بھی ہو جاتا ہے، خود وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کے درجات بہت اونچے ہیں، بلند ہیں بہرحال۔ اور یہی ابو ایوب انصاری ہیں، اور غالباً اسی بنا پر ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ مدینہ منورہ سے نکل کر وہ قسطنطنیہ میں جا کے شہید ہوئے، ترکی میں۔ اور اس وقت بھی غالباً انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میری لاش کو جتنا دور لے جا سکو مدینہ منورہ سے لے جانا، تاکہ قیامت کے دن کل میں یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ، یہ جو میں نکلا تھا تیری خاطر نکلا تھا، تیرے دین کے لیے، میں نے اپنا گھر بار بچے سب چھوڑ دیے تھے۔ تو جتنا دور ہو سکے مدینہ منورہ سب کو عزیز ہے، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مدینہ میں موت آئے، آپ نے فرمایا بھی ہو سکا تو مدینہ کی موت اختیار کرو۔ لیکن جہاد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اس سے بھی افضل عمل ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو اختیار کیا، اور قسطنطنیہ میں، اور نہ جانے مختلف صحابہ کرام مختلف سمتوں میں گئے جہاد کے لیے، اور پھر جو ادھر ادھر جو آپ کو خبریں ملتی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے کوئی ترکی گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، اور جا کے پھر وہاں کوئی شہید ہو گئے، تو وہیں پر ان کی قبریں بن گئی۔ افغانستان تک تو صحابہ کرام آئے، یہاں تک بامیان وغیرہ کے اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے دیگر علاقوں میں اور ملکوں میں تو صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اگر وہ نہ دیتے آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے
کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی اور ہمیں اولادوں کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دی ہوئی ہے. ہمارے محسن ہیں صحابہ کرام، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو ابو ایوب انصاری عمر بھر جہاد میں صرف کی اپنی ساری عمر، یہاں تک کہ قسطنطنیہ میں انہوں نے وفات پائی اور وہیں پر مدفون ہوئے. آج بھی ان کی قبر مبارک جو ہے وہ قسطنطنیہ میں موجود ہے. اسی طریقے سے بعض صحابہ نے فرمایا، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو بھائی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بعض لوگ اپنے گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ صاحب اتنے میرے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ تمہارے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بہت بڑھ کر ہیں. تمہارے گناہ بیچتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق میں ایسی طاقت رکھی ہے، سارے کراچی کا 3 کروڑ آدمیوں کا فضلہ سمندر میں گرتا ہے، جا کے نجاستیں گرتی ہیں، پیشاب پخانے سارے جا کے گرتے ہیں، لیکن ایک موج آتی ہے سمندر کی، سب پاک ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک موج میں اتنی طاقت رکھی ہے، خود اس کی موج رحمت کیسی ہوگی؟ تو ہمارے گناہ تو اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں. جتنے بھی گناہ ہوں، حتیٰ کہ آسمان و زمین کے جو فضا اس کے مقابلے میں بھی اگر گناہ ہو، تب بھی حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ یک جنبش قلم سب معاف فرما دیتے. اور جو میں نے آیت پڑھی اس میں یہی تو ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مہربان. ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد حساب کتاب کون لے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ لیں گے. کہا پھر تو موجے ہی موجے ہیں، پھر تو موجے ہی موجے ہیں اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم ہے. اگر میرا معاملہ میری ماں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ قیامت میں دے دیں گے تو کیا میری ماں چاہے گی کہ مجھے جہنم میں ڈال دیں؟ جب میری ماں نہیں چاہے گی تو اللہ جو 70 گنا زیادہ رحیم ہے وہ کیسے ڈال دیں گے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں پر جری ہو جائیں. یہ بہت بےغیرتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو رحم و کرم کا اتنا مظاہرہ فرمائیں اور ہم اس کا اتنا بھی حق ادا نہ کریں کہ اس کی فرما برداری کریں. اس لیے اس پر جری ہونا گناہوں پر صحیح نہیں ہے. ہاں اگر ہو جائیں، غلطی سے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیے، امید رکھیے، ڈرتے بھی رہیے اور ساتھ میں اللہ سے امید بھی رکھیے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کر سکتے ہیں معاف. اللہ تعالیٰ چاہیں تو کون سی چیز کی قدرت سے باہر ہے بتائی؟ کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جری ہو جائیں، گناہ کریں دید دلیری کے ساتھ. یہ شرافت انسانیت کے خلاف، شرافت بندگی کے خلاف ہے کہ ہم ہیں تو بندے لیکن اس کی نافرمانی کریں. ہماری شرافت بندگی کے خلاف. ایک شریف آدمی جب اس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے وہ بھی اس کا احسان کرتا ہے. آپ جانور کو دیکھ لیں، کتے کو آپ روٹی کھلا دیں، دودھ پلا دیں، بلی کو وہ آپ کے در سے جائے گی نہیں زندگی بھر، دروازے پہ جان دے دے گی. کتا بھی جان دے دیتا ہے، بلی بھی جان دے دیتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی. ایک بلی ہمارے یہاں آتی تھی دروازے پہ گھر میں، ہم چاہتے بھی تھے کہ بھاگ جائے لیکن بھاگتی نہیں تھی. وہ ایک دفعہ اس کو دودھ پلا دیا غلطی سے تو وہ پھر گئی نہیں کبھی بھی. ایک دفعہ ایسی مر گئی کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہی تھی، پاؤں سے چلا بھی نہیں جاتا تھا. ہم نے اس کو اٹھا کے جا کے گھر سے دور جا کے چھوڑ کے آئے اور جا کر اس کو ہم نے دودھ پلایا، جا کے اس کی کھلانے پلانے کا انتظام کرتے تھے. تو ماشاء اللہ پھر ٹھیک ہو گئی، پھر آ گئی وہ. لیکن پھر اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی اور جب ایک دفعہ ہم اٹھے دیکھا گھر سے باہر وہ مری پڑی تھی دروازے پہ. یہ اللہ کی شان، وہ اتنی وفاداری کریں اور ہم انسان ہو کر بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں نہ جانے کتنے لقمے کھلا رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک پانی پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں. ہم اپنی 4تھی جماعت میں پڑھا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک نظم ہوتی تھی کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں. پوری نظم تھی لمبی، لیکن اتنے 4 ہی شعر ہی مجھے 2 شعر اس وقت یاد ہیں. تو ہمیں 4تھی جماعت میں ہم نہیں پڑھے تھے. تو حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دودھ کی دھاریں پلا رہے ہیں،
پانی پلا رہے ہیں، گوشت کھلا رہے ہیں، اور نہ جانے دنیا کی کتنی نعمتیں، کتنے ذائقے صبح سے لے کر شام تک ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا شرافت کے خلاف نہیں ہے کہ ہم اس مالک کی نافرمانی کریں؟ تو بہرحال یہاں پر ہلاکت میں ڈالنا یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آدمی مایوس ہو جائے اور اس کی مغفرت سے مایوس ہو جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں حدود سے تجاوز کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے آدمی بالکل نہ چھوڑے، سارا دے دیا، اب بچے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا مال رکھو جو بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے مرو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم فقیر چھوڑ کے مرو۔ جب فقیر چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے در پہ جائیں گے، دروازوں پر جائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، اور کوئی کچھ کہے گا تو بولیں گے یار اس کا باپ اتنا مال والا تھا، سب کچھ کھا گیا اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے گیا۔ وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنا خیال ہمیں اولاد کا بھی رکھنا چاہیے کہ ان کے حقوق بھی پامال نہ ہوں۔ اللہ کے راستے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سارا مال دے دو۔ حضرت عمر فاروق بھی آدھا مال لے کر آئے تھے، آدھا اپنے گھر پہ چھوڑ کے آئے تھے۔ صدیق اکبر کا معاملہ دوسرا ہے، وہ صدیق ہیں، انہوں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب لے آئے۔ لیکن عمر فاروق اور دیگر صاحب انہوں نے یہ کیا کہ اپنا کچھ مال اللہ کے راستے میں دیا، کچھ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ہم بھی اپنی ضرورتوں کے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے اسراف جائز نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ صحیح نہیں۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بات بتائی، ایسا اقدام کرنا قتال کے لیے ہلاکت میں ڈالنا ہے جبکہ انداز سے یہ ظاہر ہو جائے، اندازے سے کہ دشمن کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، وہ ہمیں شکست دے دے گا، ہم اس پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم اس سے بھی لڑیں گے بھیڑیں گے تو خود کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ ایسی صورت میں اقدام قتال جو ہے اس آیت کی بنا پر ہی ناجائز ہوگا۔ اور آخر کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، کہ نیکی کا کام کرو بھائی، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاشرت بھی صحیح اسلامی قائم کرنے کی توفیق دے، آپس کے تعلقات کو بھی درست فرمائے، ہمارے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح اور صاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک نہ پہنچے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی سے، یعنی فدیہ دے روزہ رکھ کر یا صدقہ دے کر یا قربانی۔ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو
تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر جو کچھ میسر ہے اسے قربانی سے وہ ادا کرے. جس کے پاس قربانی کے لیے گنجائش نہ ہو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 دن ایام حج میں روزہ رکھے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم حج سے واپس لوٹو. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. یہ چند آیات ہیں سورہ بقرہ کی جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، بلکہ یہ پوری آیت ہے بڑی، اور اس کے بعد بھی حج کے احکام کا سلسلہ آگے تک جاری ہے. اس سے پہلے غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ سے متعلق کچھ میں نے بیان کیا تھا، اور ایسے ہی حکم جہاد کے بارے میں مال کا خرچ کرنا اس کو بیان کیا گیا تھا. یہاں سے اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے سلسلے کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. آپ ضمنی طور پر کچھ اس سے پہلے بیان سن چکے ہیں جو قبلے کے احکام کے ضمن میں نے بیان کیے تھے. یہ 11واں حکم ہے اس سورت کا. جب سے ابواب البر جو شروع ہوئے تھے تو یہ 11واں حکم حج کا ہے. تو چونکہ حج کا تعلق مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبے سے ہے، تو بیت اللہ اور کعبے سے متعلق کچھ مسائل تو قبلے کے بیان میں ضمنی طور پر بیان ہو گئے، اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اس میں میں نے بیان کیے کچھ. اب یہ جو آیت نمبر 196 سے لے کے آیت نمبر 203 تک اتم الحج والعمرۃ سے شروع ہو کر فمن تعجل فی یومین تک 8 آیات مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل سے متعلق ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حج جو ہے باجماع امت ارکان اسلام میں سے ہے، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اہم فرض ہے جس کی تاکید اور اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. حج کی فرضیت ہجرت کے 3 سال یعنی غزوہ احد کے سال میں اللہ تعالی نے فرمائی، جس کے لیے آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور جس شخص پر حج فرض ہو اور اس کے باوجود وہ حج کا ارادہ نہ کرے، نیت نہ رکھے، اس پر سخت وعید مذکور ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے سخت ترین وعید ہے. مسلمان ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں. یہ جو آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ مفسرین کے اتفاق سے صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی چونکہ حج کی فرضیت تو پہلے ہو چکی تھی، یہاں پر حج کی فرضیت بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حج و عمرہ کے کچھ احکام بتلانا مقصود ہیں. اور اس شخص کا احرام جس نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہو، پھر کسی وجہ سے وہ عمرہ نہ کر سکتا ہو، اس کے احکام بیان کرنا مقصود ہے. جیسا کہ میں نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن کفار نے انہیں جانے نہیں دیا، عمرے کے لیے روک دیا وہاں پر. بلکہ اس وقت ایک صلح نامہ صلح حدیبیہ کے نام سے تحریر کیا گیا، جس میں دونوں فریقوں کے دستخط بھی ہوئے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے. اب یہ حضرات تو باقاعدہ میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے آئے تھے، اب کیا کریں، عمرہ ادا نہیں کر سکتے. اس صورت کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے احرام باندھ لیا عمرے کا، لیکن اب آگے رکاوٹ پیدا ہو گئی،
آپ کے دشمن آگے جانے نہیں دیتے. ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ اپنے سر کے بال منڈوا کر حلال ہو جائے, قربانی دے, اور آئندہ سال پھر اس کی یا جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں اس کی قضا بھی ضروری ہوگی. اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس لیے اتم الحج کا لفظ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پورے کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے کہ ویسے تو عمرہ کو فرض اور واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ فرمایا واجب تو نہیں ہے لیکن کر لو تو بہتر. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ عمرہ واجب نہیں ہے, لیکن جس شخص نے احرام باندھ لیا عمرے کا, میقات سے آگے نکل گیا, اور پھر کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جس سے رکاوٹ آ گئی, اب آگے وہ نہیں جا سکتا, تو اب کیا کرے؟ اس کے احکام شریعت نے بیان کیے ہیں کہ پھر اس کو یہ چاہیے کہ پھر وہ اپنا احرام کھول دے اور جو قربانی کا جانور ہے وہ وہاں پر پہنچوا دے, یعنی حرم کے کسی کے ذریعے کہہ دے, کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ حدود حرم میں اس کو ذبح کر دے. البتہ اس کی پھر قضا واجب ہے. یہی حکم نماز کا بھی ہے. دیکھیے نفلی نمازیں ہیں, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن آپ نے اگر شروع کر دی اور کسی وجہ سے توڑنی پڑ گئی تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے, دوبارہ اس کی قضا پڑھیں گے. ایک آدمی نے 2 رکعت تہجد کے لیے نیت باندھی اور کسی وجہ سے اس کو کوئی خبر ایسی آ گئی کہ نماز توڑنی پڑ گئی. اب لازم بات ہے کہ جو 2 رکعت شروع کر چکا تھا, شروع کرنے سے پہلے واجب نہیں تھی, یہ نفلی تھی, لیکن جب آپ شروع کر چکے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل مت کرو. اس لیے اب بعد میں پھر ان 2 رکعتوں کو ادا کرنا یہ ضروری ہے, یہ واجب ہے. اسی طریقے سے عمرہ آپ کی مرضی ہے کرے نہ کریں, لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا, میقات سے گزر گئے, آگے کوئی مجبوری پریشانی لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کو احرام کھولنا پڑا, اب اس کا فدیہ یہ ہے کہ آپ قربانی دیں, اپنے احرام کھول دیں, بال منڈوا لیں پھر, اور اس کے بعد پھر یہ کہ آئندہ سال یا جب بھی اللہ توفیق دے اس عمرے کی آپ نے قضا بھی کرنی ہے. اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر فرضیت کا بیان نہیں ہے, بلکہ عمرہ جب شروع کر دیا جائے احرام پہن لے آدمی تو پورا کرنا اس کا واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عام نفلی نماز روزے کا حکم, نفلی روزے کا بھی یہی حکم ہے. اگر کسی شخص نے روزہ رکھ لیا نفلی, اب اس کے بعد اس نے توڑ دیا, جو توڑنے کے بعد اب تو بعض اوقات توڑنا جائز ہے. نفلی روزہ اگر توڑ لو گناہ نہیں ہے, یہ بات سمجھ لیجیے. کوئی مہمان آ گیا, وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ کھانا کھائیں, تو نفلی روزہ آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں, توڑ دیں اس کے ساتھ کھا لیں, لیکن بعد میں اس کو پھر قضا کرنا بہرحال ضروری ہے. اسی طریقے سے احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آ گئی, حج و عمرہ نہیں کر سکے, تو میں نے بتا دیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا کہ احرام باندھا ہوا تھا, احرام آپ نے کھول دیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے وہاں تو آپ سے اونٹ لے کر تشریف لائے تھے, تو حدود حرم میں اونٹوں کو ذبح کیا, اپنے بال منڈوا لیے, اور اس کے بعد پھر اگلے سال آپ نے عمرہ قضا بھی کیا. تو یہی حکم ہم سب کے. یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدود حرم میں قربانی کی جائے, کہیں اور قربانی نہیں کی جا سکتی. اگر خود نہ کر سکے تو کسی اور کو اپنا وکیل بنا دے, اس کے ذریعے سے قربانی کرا دے. اور اس صورت میں امام صاحب کی طرف سے تو اس صراحتاً یہ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے بیچ میں, لیکن بعض ائمہ کے نزدیک بیماری بھی حائل میں سے ہے, یعنی ان عوارض میں سے ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ آگے عمرے کے احرام کو جاری نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. اچھا, اور اسی طریقے سے فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه, اس آیت میں جو حکم بیان کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے احرام باندھ لیا لیکن اس کے سر میں کوئی بیماری ایسی آ گئی, تکلیف بڑھ گئی, یہ جوئیں بہت زیادہ ہو گئی, تو اب کیا کرے؟ اس صورت کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فمن کان منکم مریضا, تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے, او به اذى من رأسه, یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو,
وہ تکلیف چاہے یہ ہے کہ دانے ہیں تکلیف ہے اور بہت شدید تکلیف میں ہے، یا پھر جمعیں اتنی ہو جائیں کہ وہ گر رہی ہیں، ایسی صورت میں پھر اپنے بالوں کو منڈوا کے وہ آزاد ہو سکتا ہے، لیکن قربانی اس صورت میں بھی دینی ہوگی۔ اس کا فدیہ بدلہ یہی ہے کہ روزے، اچھا اس کا فدیہ یہ ہے کہ یا تو روزہ رکھ لے یا صدقہ دے دے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر قربانی واجب ہو۔ اور میں نے بتا دیا قربانی کی جگہ جو ہے وہ حدود حرم ہے، حرم کے حدود۔ روزے اور صدقے کی کوئی جگہ نہیں ہے، روزے وہاں بھی رکھ سکتا ہے اور یہاں آنے کے بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں، اسی طریقے صدقہ وہاں بھی دیا جا سکتا ہے، یہاں بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہاں قرآن مجید میں روزے رکھنے کا جو حکم ہے اس میں کوئی عدد متعین نہیں کہ کتنے روزے رکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایسی حالت میں فرمایا کہ 3 روزے رکھیں یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں یا 1.25 سیر گندم ایک دن کے اعتبار سے ان کو دے دیں۔ یہ وہی مقدار ہے جو ہمارے یہاں صدقہ فطر کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال یہ تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، یعنی ماہ شوال سے شروع ہوتا ہے، حج کے مہینے شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں، تو ان ایام میں حج و عمرے کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کے خیال کی اصلاح کر دی گئی کہ جو لوگ میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، میقات تو وہ مقامات ہیں جہاں سے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے، جیسے ہمارے لیے یہ لملم ہے، مدینے والوں کے لیے جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے لیے مختلف میقات ہیں کہ جب عمرہ یا حج کا ارادہ کریں تو وہاں سے احرام کے بغیر نہ گزریں۔ تو جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، جن کو آفاقی کہا جاتا ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرے کو جمع کر لیں، لیکن جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، جیسے جدے کے رہنے والے ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کے لیے حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے حج افراد ہے، یعنی صرف حج کا احرام باندھیں گے حج کے زمانے میں۔ لیکن جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں یا اور دیگر مقامات سے جو میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا احرام بھی باندھ لیں۔ اب اس کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھے باندھیں، ایک ہی وقت میں دونوں کی نیت کر لیں کہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں، اس کو حج قران کہا جاتا ہے، یعنی دونوں کو آپ نے ملا دیا۔ اور ایک صورت ہوتی ہے کہ پہلے یہاں سے عمرہ کریں، وہاں جا کے عمرے کے احرام سے فارغ ہو جائیں، پھر حج کا جب زمانہ آئے تو اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھیں اور پھر حج کا احرام مکمل کریں۔ تو یہ دونوں ملا، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اس میں آسانی ہے، آسانی یہ ہے کہ آدمی یہاں سے عمرہ کر لے اور عمرے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، پھر اپنے کپڑوں میں رہتا رہے جب تک حج کا زمانہ نہیں آتا۔ جب حج کا زمانہ آ جائے تو وہیں سے حج کا احرام باندھ لے، اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میقات پر جانے کی ضرورت، اپنے ہوٹل سے، حرم شریف سے، کہیں سے بھی وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یہ حج تمتع ہے اور یہ آسان۔ اور قران جو ہے، جب اس نے ایک دفعہ حج اور عمرے کا اکٹھے احرام کر لیا تو اب عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوگا، بلکہ احرام کی حالت ہی میں رہے گا، اسی احرام سے وہ حج بھی کرے گا اور اس کے بعد پھر جا کر وہ آزاد ہوگا۔ اس کو حج قران کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا تھا اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، لیکن اس میں چونکہ وقت زیادہ لگتا ہے، مستقل آدمی کو احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت بھی ہے اور اس کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بالکل آخری فلائٹ سے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں سے آخری فلائٹ 6 ذی الحج کو جا رہی ہے تو 8 سے ویسے بھی ہے حج کا احرام باندھنا ہے، تو اگر 1-2 دن عمرے کی حالت میں، حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں رہ لے تو بظاہر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں۔ کرنے والے تو اگر یکم ذی الحج کو بھی جا رہے ہیں تو قران کا حج کی قران کی نیت کر لیتے، اس لیے جن کو آسانی ہو وہ یہ کریں، جن کو آسانی نظر نہ آئے پھر ان کو چاہیے وہ حج تمتع کریں۔ تو بہرحال اس کو یہاں پر بیان کر دیا شریعت نے
کہ یا تو حج تمتع ہوگا یا حج قران ہوگا، جب دونوں کو ملا کر۔ البتہ یہ فائدہ ایک سفر میں آپ نے دوہرا فائدہ حاصل کیا، یعنی حج بھی کیا عمرہ بھی کیا، تو ایسی صورت میں قربانی ضروری ہوگی، لازمی ہوگی۔ یہ اس لیے بات بتا دی کہ جو حج افراد کر رہے ہیں، یعنی صرف حج کا احرام ہے، ان پہ قربانی واجب نہیں، ان پہ قربانی سنت ہے۔ تو بہرحال اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آخر میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے، ڈرنے سے اور بچنے کے لیے اس کے بعد واعلموا، یعنی سب سے پہلے کہا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور ساتھ میں فرمایا کہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ جو شخص جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے ان دونوں باتوں سے ڈرا دیا، ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان کر دی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو آدمی احرام سے رک جاتا ہے تو اس کے لیے 3 روزے جو ہیں ایام حج میں ہیں، حج کا احرام باندھا تھا لیکن حج نہیں کر سکا، تو اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے یہ ہے کہ 3 روزے تو ایام حج میں رکھے، اگر قربانی نہیں ہے، یعنی قربانی کا جانور قربانی کر دے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کرے کہ 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے، یعنی 9 ذی الحج تک 3 روزے رکھ لے، 7، 8، 9 تک 3 روزے رکھ لے، اور اس کے بعد باقی روزے چاہے پاکستان میں آ کے 7 روزے مزید رکھے، یہ 10 روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہیں۔ جو شخص جو ہے وہ احرام کھول دے اور حج کے لیے وہ آگے نہ جا سکے، حج کا احرام کھول دے، اس صورت میں فمستیسر، جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ایسا کرے کہ 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے اور 7 روزے وہاں سے آنے کے بعد پاکستان میں بھی رکھ سکتا ہے، یا حج سے فارغ ہو کر وہیں پر بھی رکھ سکتا ہے مکہ مکرمہ، اس کو ابھی یہاں پر ذکر فرما دیا۔ فمن لم یجد، جو آدمی قربانی کا جانور نہ پائے، فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو، اب لوٹ کر چاہے پاکستان آ جاؤ یا مکہ مکرمہ میں، اور فرمایا تلک 10 کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، آفاقی ہو کوئی شخص۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس میں پھر اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف بھی نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں۔ کل حج و عمرہ کے سلسلے کی آیات کی تلاوت کی گئی تھی کہ اگر کسی وجہ سے حج اور عمرے سے تم روک دیے جاؤ، یعنی اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہے لیکن وہاں جانے سے تمہیں روک دیا گیا، تو اس صورت میں تم کیا کرو؟ اس کا بیان کل ہوا تھا کہ اپنے قربانی حدود حرم میں ذبح کر دو، یا اگر خود نہ کر سکو تو کسی سے کرا لو، اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوا دو۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بیمار ہے، اس کے سر میں بیماری ہے، جوئیں پڑ گئی ہیں، کوئی اور مرض ہے ایسا جس کی وجہ سے بال پہلے منڈوانے پڑ جائیں، تو ایسی صورت میں بتا دیا گیا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم 6 مسکینوں کو فی مسکین صدقہ فطر کے برابر، یعنی نصف سا گیہوں گندم خیرات کے طور پر دے دو، یا ایک بکری ذبح کر دو۔ اور البتہ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اشہر حج کا بیان، میں نے کل عرض کیا تھا کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 1 شوال کے بعد کسی وقت بھی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، یعنی حج کے لیے جا سکتا ہے۔ اور ایک زمانے میں جب تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں تو لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑتا تھا، تو کئی مہینے پہلے نکلتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں کہیں سفر گھوڑوں پر ہوتا تھا، کہیں اونٹوں پر ہوتا تھا، کہیں جو ہے اور بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا، یہ اسی طرح پانی کے جہاز تھے، تو وہ آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے 2-4 مہینے ان کو لگ جاتے تھے، تو اس لیے شریعت نے یہ 3 مہینے رکھے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو مہینے 3 یہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی احرام باندھا جا سکتا ہے حج کا۔ جہاں تک ایام حج ہیں، ایام حج پھر آگے ہیں 8، 9، 10، 11، 12 اور بعض صورتوں میں 13 ذی الحج تک بھی آدمی وہاں رک سکتا ہے، یہ ایام ذی الحجہ کہلاتے ہیں۔ تو گویا اس کے علاوہ پورے سال میں کوئی آدمی حج نہیں کر سکتا، ایام حج یہی ہیں۔ اگر وہاں پہنچ بھی جاتا ہے تب بھی، حتیٰ کہ جو اجر و ثواب عرفات کے میدان میں 9 عرفے کو ہے، اگر کوئی آدمی ہر سال کے 12 مہینوں جاتا رہے تب بھی اسے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آج کل بھی لوگ جاتے ہیں لیکن سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اسی کو ذکر فرمایا کہ زمانہ افعال حج کا چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، جیسے ایک شوال، دوسرا ذی القعدہ اور تیسرا 10 تاریخیں ذی الحجہ کی، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کے اور 13 ذی الحج تک۔ فرماتے ہیں جو شخص ایام میں اپنے ذمے حج مقرر کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ لے، تو اس شخص کے لیے پھر کوئی فحش بات جائز نہیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج کا احرام پہننے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ فسق و فجور کی باتیں کرے، جنگ و جدال کی باتیں کرے۔ دیکھیے یہ باتیں تو عام حالتوں میں بھی درست نہیں ہیں، کیونکہ آدمی کسی کو گالی بکے، گناہ کا کام کرے، تو حالت احرام میں اور گناہ کا کام کر رہا ہو، یہ تو اور زیادہ سخت ترین بات ہے۔ اس لیے یہاں پر فلا کہہ کر بالکل نفی کر دی، جس طرح لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، بالکل نفی ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔
اسی طرح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں ان باتوں کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی فحش باتیں کرے، کوئی بے حکمی یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، لازم بات ہے گناہ کی بات ہے، یا کسی قسم کا نزاع جھگڑا آپس میں کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کاموں میں لگا رہے، کیونکہ وہاں گئے ہم اسی لیے ہیں۔ اب لوگ وہاں پر گئے تو اس کام کے لیے گھوم رہے بازاروں میں، دکانوں پہ مختلف شاپنگ کی جا رہی ہیں، تو بھائی پہلے جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد تو پورا کر لو۔ ہم نے تو اپنے بعض بزرگوں سے یہاں تک سنا ہے کہ جو آدمی حج کے لیے گیا ہے اسے چاہیے کہ حج کی طرف توجہ کرے، حتیٰ کہ عمرے بھی نہ کرے زیادہ، تاکہ بیمار نہ پڑ جائے، اس کی توانائیاں ضائع نہ ہوں، بلکہ اپنے انرجی کو ضائع ہونے سے بچائے، محفوظ رکھے، تاکہ حج جو ہے وہ قوت کے ساتھ کرے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی خوب عمرے، خوب طواف اور خوب جناب یہ کام شروع کر دیے، اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ حج کے وقت تم بیمار پڑ جاؤ، کمزور پڑ جاؤ، وہ توانائی اور انرجی تمہارے اندر نہ رہے۔ اس لیے فرمایا کہ زیادہ عمرے بھی نہ کرو حج سے پہلے، ہاں حج کے بعد اللہ توفیق دے تو کرتے رہو، جتنے عمرے کرنے طواف کرنے کرو، لیکن حج سے پہلے سے اس لیے کہ اصل جو مقصد ہے، جو ٹارگیٹ ہے تمہارا، وہ حج ہونا چاہیے، ہدف حج ہے، تو حج کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو۔ اور جب حج کا کیا ایام آ جائیں تو احرام باندھ کے حج کے لیے عاشقانہ طور پر انسان پھر مینا میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں، اسی طرح پھر دوبارہ مینا میں، اور پھر اس کے بعد واپس اسی طرح حدود طواف کعبہ عاشقانہ انداز میں آدمی کرے۔ اور الحمدللہ جن لوگوں کو طلب ہوتی ہے وہ ایسے انداز اختیار بھی کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً اس نے حج کیا۔ اور کسی نے فرمایا کہ اگر آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں تو حج کے بعد کی زندگی دیکھ لے، اگر حج کے بعد کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے تو سمجھ لے کہ قبول ہے، لیکن حج کے بعد کی زندگی پہلی زندگی سے بدتر ہے تو سمجھ لے اس کا حج قبول نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوا حج کرنے کا کہ آدمی حج بھی کر رہا اور جیسا گیا تھا ویسے ہی آ گیا؟ تو اس کا کچھ نہ کچھ انقلاب زندگی میں آنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی فحش بات جائز نہیں ہے، بے حکمی درست نہیں ہے، اور نہ کسی قسم کا نزاع اور تکرار کرنا، یہ اس کو احرام کی حالت میں زیبا ہے۔ اور جو بھی تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا تمہیں ہم پھل دیں گے، اس کا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہو، پتہ چلا نہ گھر والوں کو خرچہ دیا، نہ اپنی جیب میں کچھ ہے، اب پتہ چلا وہاں پر لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ بھیک مانگنا، اسی طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر آدمی جائے تو اتنا اپنے ساتھ لے کر جائے کہ جو وہاں کی ضرورتوں کے لیے بھی کافی ہو، بلکہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہاں پر اتنا چھوڑ کے جائے کہ اس کے جانے کے بعد انہیں پریشانی نہ ہو۔ اور یہ ہر جگہ کا حکم ہے، کوئی آدمی دین کے لیے نکلتا ہے، تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، اس کی بھی یہ حکم ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دے کے جاؤ، تم تو چلے گئے چلے میں 4 مہینے میں، سال میں، پتہ چلا گھر والے پریشان پھر رہے ہیں بیچارے، ادھر ادھر لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہی حکم حج کا بھی ہے کہ آدمی حج کو جائے تو گھر والوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے اتنا خرچ چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے بعد وہ جتنے دن کا تمہارا سفر ہے، 40 دن کا ہے، 45 دن کا ہے، وہ بسہولت گھر والے جو ہے اس سے مال سے، اس پیسے سے اپنے گھر کا خرچ چلا سکیں، وہ دوسروں کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ شریعت نے ہمیں باتیں سکھلائی ہیں، تو اسے فرمایا کہ زاد راہ ساتھ لے لیا کرو۔ اور بڑی خوبی کی بات کیا ہے خرچ میں کہ گداگری سے بچنا ہے، بھیک مانگنے سے بچنا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ لے لو، سب سے بہترین زاد راہ کیا؟ تقوی، تقوی اختیار کرو۔ تو سب سے بہترین تقوی جو ہے اس کو ذکر کر دیا کہ بہترین یہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو، یعنی سامان سفر اپنے ساتھ رکھو، جو بھی ضروریات ہیں۔ آج کل بہت ساری ضروریات ایسی ہیں کہ جو ہماری الحمدللہ وہیں پہ پوری ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ کو بستر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے اور بہت ساری چیزیں لے جانے کی ضرورت نہیں، کھانا پینا وہاں ہو جاتا ہے، اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، نہ اپنے اوپر بوجھ لا دیں، بلکہ وہاں جو چیزیں ملتی ہیں، اور اسلامی ملک ہے اس لیے انشاءاللہ وہاں جو چیزیں وہ بھی حلال ہیں، طیب ہے، طاہر ہیں، اس لیے بلا وجہ شک و شبہ میں بھی نہ پڑے آدمی۔
تو اپنے ساتھ ضرورت کے جو چند جوڑے ہیں وہ لے لے، اور اسی طریقے سے وہاں پر کچھ کام آنے والی اگر چیزیں ہیں تو وہ لے لے۔ بعض اوقات اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی ذمہ داری بھی لے جانے والا اپنا سر لے لیتا ہے، تو آپ کو برتن لے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زاد راہ میں شامل ہیں۔ البتہ نقد روپیہ پیسہ ضرور لے کے جانا چاہیے کہ انسان کو نہ جانے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو۔ البتہ یہ بتا دیا کہ سب سے بہترین جو ہے زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ، اور تقوی کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی سے مانگنا یہ بھی تقوی کے خلاف، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا تقوی کے خلاف، گناہ کے کام کرنا تقوی کے خلاف، اللہ اور رسول کے حکموں کی نافرمانی کرنا یہ تقوی کے خلاف سب۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہو یا عقل مندو، یعنی جو عقل مند ہے وہی ڈرے گا نا اللہ سے۔ آگے فرماتے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مقصد یہ نہ ہو جائے حج کے لیے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھ کچھ ایسا سامان لے جائے کہ بھئی وہاں جا کے میں اس کو بیچ دوں گا، تو تجارت بھی کر سکتا ہے آدمی، یعنی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر آدمی وہیں سے لے کے سامان اور وہیں بیچ دے تاکہ اپنا کچھ خرچ اس کا نکل آئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد حج ہو، ضمنی طور پر اگر کوئی ایسا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ اور فضل سے مراد ہے رزق حلال۔ اگر رزق حلال کے لیے کوئی مزدوری کوئی آدمی وہاں کرنا چاہے، اگرچہ وہاں پر اب قانوناً چونکہ اس کی پابندی ہے، حج اور عمرے پہ جانے والے کام نہیں کر سکتے، اور اگر وہاں کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وہ اٹھا کے رپورٹ کر دیتے ہیں، اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچے، لیکن بہرحال جس زمانے میں تک یہ پابندیاں نہیں تھیں تو شریعت نے بہرحال اجازت دی ہے۔ اب جیسے اسمگلنگ ہے، اسمگلنگ کیا ہے؟ ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر کرنا، تو شرعاً تو جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ ملکی قانون ہے اور اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اس ملک کے قانون کا احترام کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو قانون بنا دیا اس کی ہم پاسداری کریں۔ البتہ شریعت نے یہ بتا دیا کہ جب تک یہ قانون نہیں بنے تھے یا اس ملک کا قانون یہ نہیں تھا، تو اگر وہاں اجازت ہو تو اگر کوئی تجارت کرنا چاہے تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن مقصود اصلی حج ہونا چاہیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو مشعر حرام پر اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جیسے ذکر کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں اس طریقے پر ذکر کرو، یعنی کوئی اپنا طریقہ ایجاد مت کرو۔ یہ نہ ہو کہ میرے باپ نے یہ کہہ دیا، دادا نے یہ کہہ دیا، فلاں بزرگ نے کہہ دیا، نہیں، جو طریقے اللہ اور رسول کے ہیں جو انہوں نے اختیار کیے وہ اختیار کرو۔ اس لیے کہتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے ہدایت کی گئی ہے ویسے کرو، اس کے علاوہ نہ کرو۔ اس سے ہی پتہ چل گیا کہ اپنی طرف سے کچھ انسان کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حج کا الحمدللہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے عمرہ کس طرح کیا، حج کس طرح کیے، 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کیا، 9 کو کیا کیا، 10 کو کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کو آپ پڑھیں، اچھے طریقے سے سمجھ کر جائیں تاکہ وہاں جا کے آپ کو پریشانی نہ ہو، اور وہاں بھی علماء سے رابطے میں رہیں، کہیں اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان سے پوچھیں۔ 2 قسم کے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ عام آدمی سے نہ پوچھے بلکہ اس کے ایکسپرٹ پر جو ہے اس سے پوچھے، جو آدمی ماہر ہے حج کے مسائل اور وراثت کے مسائل۔ ہر غیروں سے مسائل مت پوچھیے، چاہے امام مسجد ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، مفتی سے پوچھیے۔ حج کے مسائل بھی مفتی سے پوچھیں، اور اسی طرح وراثت کے مسائل یہ بھی مفتی سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو وہ بات بتائے جو فقہ کے مطابق ہے، صحیح بات ہے۔ ورنہ بعض اوقات دیکھیے امام کو مسائل زیادہ یاد رہیں گے جو نماز سے متعلق، اس لیے کہ اس کا واسطہ نماز سے۔ حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے تو مسائل کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے ہر آدمی کو۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اچانک پیش آ جاتی ہیں، اب کیا کرے، انسان حیران ہوتا ہے۔ اب مفتیان کرام کے پاس چونکہ اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں اور سارے سال ان کو واسطہ رہتا ہے، اس لیے ان کا علم جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مسائل اور خاص کر وراثت کے بارے میں یہ مسائل مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے،
اور ان کو پوری بات بتانی چاہیے. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں بعض لوگ مفتیوں پر الزام تو لگاتے ہیں کہ فتویٰ دے دیا، یہ کر دیا. اب بھائی جیسا تم سوال کرو گے وہ تو ویسے ہی جواب دیں گے نا. اب یہ تو نہیں کہ سوال گندم جواب چنا، آپ جو پوچھو گے اس کے مطابق سوال ہوگا. یہ دیکھو کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے، اس کے مطابق جواب دے دے گا. ایک چیز ایک موقع پر ایک نے سوال پوچھی، اس میں حلال تھی، اس نے حلال لکھ دی. ایک سوال کرنے والے نے ایسے پوچھا کہ وہ حرام ہے تو وہ حرام لکھ دے گا. اب بولیں دیکھو جی یہاں اس نے حلال کر دیا، اس نے حرام کر دیا. آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے سوال کیا کیا تھا. مفتی تو سوال کا پابند ہے، جواب دینے کا، کہ جو سوال آپ کریں گے اس کے مطابق وہ جواب دے گا. اگر خدا نہ کرے اب کسی نے پورا سا کی تعداد کم لکھی تو لازم بات ہے کہ وہ اس میں حصہ کم ہو جائے گا یا کسی کا بڑھ جائے گا. اور کسی نے جو ہے وہ صحیح لکھ دی تو وہ جواب دوسرا آئے گا. یہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم سوال کیا لکھتے ہیں. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا، اب کسی کے اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، والد موجود ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، اب کہ جو ہے وہ بعد میں مسئلہ پوچھا گیا تو لازم بات ہے اگر باپ کی زندگی میں بیٹا کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی وراثت ختم، اب پوتے کو نہیں ملے گی، شرعی حکم ہے. اور کسی نے پوچھ لیا جناب کہ اس کے اتنے بیٹے تو وہ سارے بیٹوں کو بتائے گا. پتہ چلا کہ اس نے اس کا بھی پوچھ لیا جو مر گیا، انتقال ہو گیا. ہاں اگر باپ پہلے مر گیا اور جو ہے وہ بیٹے کا انتقال بعد میں ہو تو وارث بنے گا. تو بہرحال اس میں بڑی پیچیدہ صورتیں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے مسئلے نہ پوچھیں کہ جس کے داڑھی کے 4 بال دیکھ لیا مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جس کو ہم نے دیکھا اس کی داڑھی ہے، ذرا ایک سوال پوچھنا آپ سے جواب دے دیجیے. اس بیچارے کو مسائل کا علم ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ مسائل دینیہ جو متدین عالم ہیں ان سے پوچھیں اور مستند علماء سے پوچھیں، ہر آدمی سے نہ پوچھیں، ورنہ ایسی صورت میں پھر خرابی ہماری اپنی ہے کہ ہم نے اہتمام نہیں. کہ بھائی آپ علاج کرانے جاتے تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، یا جہاں ڈاکٹر مل گیا آپ نے اس سے علاج شروع کر دیا. کوشش کرتے ہو کہ بہتر سے بہتر ڈاکٹر، تو دین کے بارے میں بہتر سے بہتر آدمی تلاش کریں. ایسا آدمی کہ جس کو اپنے دین کا علم ہو، اس کے پاس علم ہو، بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کو جواب درست بھی ملے گا اور آپ کی صحیح رہنمائی بھی ہوگی. تو بہرحال یہاں فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح تمہیں ہدایت دی گئی ہے اس طرح سے تم ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم ناواقف تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں تم پر کھول کھول کر بیان فرما دی. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور مغفرت چاہو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. میں نے ایک بات تو یہ بتا دی کہ حج میں کچھ اسباب تجارت ہمراہ لے جانا مصلحت سمجھو تو لے جا سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتا دیا آج کل کے قانون کے مطابق اس سے گریز کرنا چاہیے. مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کیا جاتا ہے. مسجد حرام کا مطلب ہے مسجد خیف، مشعر حرام بھی اس کو کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ جہاں آج مسجد خیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ٹھہرے تھے آ کر. آدمی جب عرفات سے واپس آتا ہے تو مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، وہاں صرف رات کا قیام ہوتا ہے. اور وہاں جب آپ آتے ہیں تو وہاں بہت قیمتی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں عرفات میں مانگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں قبول ہو گئیں، بعض قبول نہیں ہوئیں. لیکن جب آپ میدان مزدلفہ میں تشریف لائے اس رات آپ نے پھر وہی دعائیں مانگی اور اللہ نے انہیں قبول فرما دیا. تو اس لیے بڑی اہم رات ہے یہ. اس میں کچھ دیر اگر آرام کرنا چاہے آدمی آرام کر، اور کچھ آرام کرنے کے بعد آخری رات میں جو ہے اٹھ کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہاں خاص طور فرمایا کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو. اور یاد کرنے سے مراد یہاں صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ دعاؤں میں مشغول ہونا بھی ہے. اور اسی طریقے سے جو مناسک حج ہیں ان مناسک حج کو بھی ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ بڑی قیمتی رات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مزدلفہ سے ہم مینا آئیں گے، بلکہ مینا جائیں گے تو وہاں پر پھر جو وہ ہیں شیاطین جن کو کنکریما رمی جمرات کے پاس آ کے ہم رمی کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے جب مکہ مکرمہ سے آنا تو مینا میں ٹھہرنا پہلے 8 ذی الحج کو. 9 ذی الحج کو عرفات جانا ہے اور 9 ذی الحج کو عرفات سے واپس مینا میں آ جانا ہے.
مینا سے پھر آپ نے رمی جمار کرنا ہے، اور اسی طریقے سے پھر واپس روزانہ مینا میں ہی رات کو قیام کرنا سنت ہے ہمارے نزدیک۔ اور ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ایسا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے۔ بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کی عادت تھی کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مفاخر و فضائل بیان کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ مشغلے میں مشغول ہونے کے بجائے انہیں حکم دیا کہ تم ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہیں، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے اس کے کہ ان کا تم ذکر کرو۔ تو یہاں پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادوں کا ذکر فخر کے طور پر، وہاں پر زمانہ جاہلیت میں اشعار کی مجلسیں ہوتی تھیں اور اپنے اپنے خاندانوں پر، قبیلوں پر فخر کیا جاتا تھا، حسب نسب پہ فخر کیا جاتا تھا۔ تو شریعت نے اس سے منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ یہ لوگ مینا میں رک جاتے تھے۔ تمام حجاج تو عرفات سے ہو کر واپس آتے تھے اور یہ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ جائز نہیں، بلکہ عرفات میں اگر نہیں جائے گا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، آدمی اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں چلا گیا، سوتے جاگتے بے ہوشی کی حالت میں، ہوش کی حالت میں، حاجی ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں گیا ہی نہیں، مینا میں ہی رہا، حج نہیں ہوگا۔ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم جو ہے وہ عرفات ہے، وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو سب قریش، غیر قریش، یعنی اس میں وہ تفریق کیا کرتے تھے کہ قریش جو ہیں وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کو وہاں جانا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی وہاں نہیں جائے گا تو ایسی صورت پر میں اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بہرحال اس کا ذکر کیا، اور اس میں اور بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو میں اللہ نے چاہا تو آئندہ ذکر کروں گا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں، واستغفروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، ان اللہ غفور الرحیم۔ فاذا قضیتم مناسککم، پھر جب تم پورے کر چکے اپنے حج کے کام، فاذکروا اللہ، کہ یہ وہ ہے کہ عرفات سے واپس آ جاؤ۔ تو لازمی بات ہے کہ اس کے بعد اب آپ کا کام جو ہے مزدلفہ میں قیام کے بعد جو باقی ایام ہیں، یعنی 10 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو مینا میں قیام کرنا ہے۔ تو بھئی وہاں کرنا کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو، او اشد ذکرا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا حکم دے دیا، اور ساتھ میں فرما دیا کہ صرف دنیا مت مانگو اللہ سے۔ فمن الناس، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا دے دے، لیکن آخرت نہیں مانگتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کچھ اللہ نے حصہ نہیں رکھا ہوا، دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ ومنہم من یقول، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اس سے پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن دنیا مانگو عافیت والی، کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، ہم حج اور عمرہ کرنے والے بن جائیں، ہم زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، ہم صدقات دینے والے بن جائیں، ہمیں اتنا عطا فرما۔ اور کس نے کہا کہ آپ بھوکے ننگے رہو؟ اللہ سے مانگیے، اور پھر اس کے جو جائز راستے ہیں ان کو اختیار کیجیے۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، بعض اوقات تھوڑے پیسے ہوتے ہیں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں خیر و خوبی برکت اس میں نام کی نہیں ہوتی۔ کہیں 1 لاکھ روپے لگنے ہوتے ہیں تو 1 کروڑ لگ جاتے ہیں، کہیں 1 کروڑ لگنے ہوتے ہیں تو 1 لاکھ میں کام ہو جاتا ہے۔ یہ برکت اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں ایسی برکت ڈال دیں کہ جو کام زیادہ پیسوں سے ہوتا ہے وہ تھوڑے پیسوں میں ہو جائے، جو کھانا 1 آدمی کے لیے ہوتا ہے وہ 10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے، یہی تو برکت ہے۔ آپ نے کھانا رکھا اور صرف اتنا ایک موقع پر کہ بھئی بلا لو سب کو، حالانکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چند افراد کی دعوت تھی، لیکن آپ نے فرمایا سب کو بلا لو۔
کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ سبھی ہمارے ساتھ کام میں لگے ہوئے، سبھی بھوکے ہیں. اب وہاں پہنچ گیا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی چولہے پہ ہانڈی چڑھی رہنے دینا، اتارنا نہیں، اور بس میں سے نکالتے رہو بسم اللہ پڑھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم دیا ان کو، وہ نکالتے رہے. پورا لشکر کھا گیا، اور جب آخر میں دیکھا تو جو کھانا پہلے تھا ویسے ہی موجود تھا. یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. تو برکت اسی کا نام ہے، اسی کا نام معجزہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات سے یہ معجزات بھی دکھلائے، لیکن حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تھوڑے میں برکت عطا فرما دیں گے. تو بہرحال یہ حج کے سلسلے کی کچھ اور 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.